فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور اسے رابیل کی طرف بڑھا دیا۔ 20 کروڑ ڈالر کی تعلیم تمہیں بیروت کے اس بینک میں جمع کرانی ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی اس پر موجود ہے۔ تم نے مجھے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ 2 دن میں یہ کام کیسے ہو سکے گا؟ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے تاکہ تم کوئی اور سازش کر سکو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں ہاروت رابیل، اس سے زیادہ وقت دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رقم بیروت کے بینک میں کس طرح منتقل کی جائے گی۔ یہ نہ تو کوئی مشکل کام ہے اور نہ ہی تمہارے لیے یہ کوئی نیا کام ہے۔ 2 دن کی مہلت کم ضرور ہے، لیکن تم جیسے آدمی کے لیے ناکافی ہرگز نہیں کہی جا سکتی۔ مجھے بینک سٹیٹمنٹ تمام اسناد کے ساتھ درکار ہوگا۔ اس کام میں اگر تم نے کوئی گڑبڑ یا تاخیر کرنے کی کوشش کی تو اپنی تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میری بات تو سنو۔ ہاروت رابیل نے کہنا چاہا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو کچھ تم کر چکے ہو رابیل، وہ میرے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی اور چکر میں ہو۔ پولیس یہاں پہنچنے ہی والی ہوگی۔ اب میں بالکل نہیں رکوں گا۔ ٹاٹا، میں نے کہا اور ہاتھ ہلا کر چل پڑا۔ میں نے اس کی کوئی بات سننے کے لیے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لوگوں پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ لان پر 2 لاشیں پڑی تھی۔ میں لاشیں دیکھنے کے لیے رکتا تو مزید وقت ضائع ہونے کا احتمال تھا، لہٰذا میں سیدھا ہوٹل سے باہر نکلا چلا گیا۔ میں ہوٹل کے بیرونی گیٹ سے نکل رہا تھا اور پولیس کاریں سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں بے فکری سے باہر نکل آیا۔ بڈ اور ظاہر کی طرف سے بھی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے بعد ان دونوں کے لیے بھی وہاں رکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج انہوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا وہ میرے لیے باعث فخر تھی۔ وہ لوگ چوک گئے ہوتے تو میری خیر نہیں تھی۔ واشنگٹن کی مصروف شاہراہوں پر چلتے وقت میں اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر تھا۔ ہاروت رابیل سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس نے میرے لیے کچھ اور انتظام بھی کر رکھا ہو۔ میں نے کئی ٹیکسیاں تبدیل کی اور جب میں پوری طرح مطمئن ہو گیا تب میں نے اپنے ہوٹل کا رخ کیا۔ کسی نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے پوری صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری کارکردگی مجموعی طور پر تسلی بخش ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں ہم نے ہاروت رابیل جیسے گاک شخص کو 2 بدترین شکستوں سے ہمکنار کیا تھا۔ اس بات کا امکان ذرا کم ہی تھا کہ وہ اب مزید کوئی حرکت کرے، لیکن میرا تجربہ کہتا تھا کہ جس طرح بچھو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ڈنک ضرور مارتا ہے، اسی طرح یہودی بھی دھوکہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہودی قوم وہی تو ہے جس نے خدا سے بھی دھوکہ کیا اور ایک بار نہیں بار بار کیا۔ ان کی یہ فطرت نسل در نسل خون میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ ہر یہودی آج بھی اتنا ہی دھوکے باز تھا جتنا روز اول میں تھا۔ اس وقت تھا جب سے اس قوم کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے معبود سے، اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے دھوکہ کر سکتی ہے، وہ کسی اور سے کیا وفا کرے گی؟ اگر کوئی یہودیوں کو قابل اعتبار سمجھتا ہے تو وہ سری گمراہی پر ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس قوم کے افراد نے خود پر کیسے کیسے خول چڑھا رکھے ہیں۔ وہ لوگ جو ظاہر ہوتے ہیں، جن کی نظریں بہت کوتاہ ہوتی ہیں، جو خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، مذہب کی بھی ان کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہی اس قوم کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب ان پر ضرب پڑتی ہے تو سنبھلنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اپنا اعتماد قائم کرتے ہیں، اس کے بعد موقع دیکھ کر تاک کر ایسا وار کرتے ہیں کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ سازشیں کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں، انگریز سے بھی زیادہ آگے، جس نے تاجروں کا روپ دھار کر برے صغیر پر قبضہ کر لیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو 150 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ یہودی قوم کی گندی اور سازشی ذہنیت پر مجھے ویسے بھی یقین ہے، لیکن اگر میرے پاس علم کا کوئی اور ذریعہ نہ ہوتا تب بھی میرے ذاتی تجربات مجھے اس بات کا یقین دلانے کے لیے بہت کافی تھے۔ جس یہودی سے بھی میرا واسطہ پڑا تھا، اس نے اپنی بساط کے مطابق مجھے دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اس کلیے سے صرف لڑکیوں کو خارج کیا جا سکتا تھا۔ یہودی لڑکیوں نے کئی مواقع پر میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن میں ان کی حقیقت سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ ان کے پیش نظر میری بلائی ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اپنی جسمانی اور جنسی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی تھی۔
اور انہوں نے اپنی یہ طلب پوری کرنے کی خاطر اپنی قوم سے غداری کی۔ اگر میں ان کی طلب پوری کر دیتا تو پھر وہ مجھ سے دھوکہ کرتی۔ یہی یہودی ذہنیت ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ ان کے آنے پر ہی مجھے معلوم ہو سکتا تھا کہ ہاروت رابیل کے دونوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کارنامہ کس نے سر انجام دیا تھا۔ اب تک تو میں بے خبر ہی تھا۔ زیادہ بے چینی اس لیے بھی تھی کہ کہیں ان میں سے کوئی پولیس کے چنگل میں نہ پھنس گیا ہو۔ اگرچہ اس کا امکان بہت کم تھا، لیکن تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میرے کمرے میں سب سے پہلے داخل ہونے والی تہذیب مالکم ایکس تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں مسرت آمیز انداز میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ تہذیب بھی مسکراتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر ہم رک گئے۔ جذبات کے اظہار میں حد سے گزر جانا ہمارے کردار کے خلاف تھا۔ میں نے تہذیب کے دونوں ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے دبائے۔ بہت خوش ہو علی، تہذیب نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے ہاروت رابیل سے معاملات طے ہو گئے۔ ہاں تہذیب، میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں نے 20 کروڑ ڈالر کا مطالبہ کیا ہے اور ادائیگی کے لیے اسے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تہذیب نے پوچھا۔ کیا وہی طریقہ جس کے تحت ہم نے اوشیل میکائل سے رقم وصول کی تھی؟ ہاں، میں نے اسے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے۔ اگر 2 دن کے اندر رقم منتقل نہ ہوئی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مبارک ہو علی، بالآخر تم نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ اسے رقم نکلوانا آسان نہیں تھا۔ ابھی تو دیکھو، رقم کی وصولی تک معلوم نہیں کتنے مراحل سے اور گزرنا پڑے، لیکن اگر یہ کامیابی ہے تو مجھ سے زیادہ میرے ساتھیوں کی کامیابی ہے۔ ہاں علی، خاص طور پر بڑ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو تمہاری طاق میں تھے۔ اوہ، یہی میں سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہوگا۔ بڑ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے نہ صرف ان دونوں کو دیکھا بلکہ بروقت فائرنگ کر کے انہیں ہلاک بھی کر دیا۔ معلوم نہیں بڑ نے کیا کرتب دکھایا ہوگا، ورنہ اس بڑے پورے سوئمنگ پول کے کنارے اسے فائرنگ کرتے ہوئے کوئی دیکھ بھی سکتا تھا۔ یہی تو اس کا کمال ہے علی، کوئی اسے فائرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ میں اور ظاہر بھی کوئی اندازہ نہیں کر پائے تھے۔ جب بڑ نے ہمیں اشارے سے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ کیا کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ اس کی صلاحیتوں سے انکار کرنا آسان نہیں ہے تہذیب۔ بعض اوقات تو یہ ایسا کمال دکھاتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا شخص حیران رہ جائے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں تہذیب، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب بیروت میں مجھے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے یکجا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی؟ وہ وقت میں کیسے بھول سکتی ہوں علی، تہذیب نے افسردگی سے کہا۔ اس وقت سے تو بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ یہ تذکرہ نکل آیا جس سے تم اداس ہو گئیں۔ میں نے کہا، ارے نہیں علی، تم کہو۔ تہذیب زبردستی ہنس کر بولی، جو ہو گیا اسے تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں تو تم کیا بتانے والے تھے؟ اس وقت اولیو ہاورڈ نے ہمارے خلاف سازش کی تھی اور اس لڑکی کو مار دیا تھا جو تمہارے میک اپ میں میری بیوی بننے والی تھی۔ جانتی ہو اس وقت حملہ آور کو کس نے پکڑا تھا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تہذیب نے کہا۔ اس بے گناہ لڑکی کے قاتل کو پکڑنے والا بڑ ہی تھا۔ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے۔ واقعی علی، مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ شخص ہر موقع پر دوسروں سے بازی لے جاتا ہے۔ ہاروت رابیل کو بھی ہم بڑ کی وجہ سے شکست دے سکے ہیں۔ اگر بڑ نہ ہوتا تو ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے خاصی تگودو کرنی پڑتی۔ لیکن علی، یہ ہاروت رابیل کا تعلق انسانوں کی کس قسم سے ہے؟ سوترا اور اس کی بیوی کے بعد اس نے تم پر بھی قاتلانہ حملہ کرانے سے دریغ نہیں کیا۔ شاید وہ ہر اس شخص کو قتل کر دینا چاہتا ہے جو اس کے ان معاملات سے واقف ہے۔ ان دونوں کو بھی اس نے اسی لیے قتل کرایا تھا اور اب مجھ کو بھی اسی لیے ختم کرا دینا چاہتا تھا۔ اس نے جو سازش کی تھی وہ خود اس کے لیے وبال بن کر رہ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جرائم پیشہ شخص نہیں ہے۔ ہم نے اس پر جو انکشافات کیے ان سے بوکھلا کر وہ یہ حرکتیں کرنے پر اتر آیا ہے، ورنہ اصولی طور پر اسے فارمولے اپنے قبضے میں لینے سے پیشتر کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے تھا جو اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تم نے اسے اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اسے اپنے کیے کی بھرپور سزا مل جائے گی، تہذیب نے مسکرا کر کہا۔ ذرا ہی دیر بعد بڑ اور ظاہر بھی آ گئے۔ میں نے اٹھ کر بڑ کو گلے لگا لیا۔ بڑ نے مسکرا کر ظاہر کو آنکھ ماری۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ظاہر کہ مجھے کتنا بڑا مقام ملا ہے، اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقام صرف میڈم کے لیے تھا، اور اگر کسی کو میڈم کا حصے دار بنا لیا جائے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ شخص علی کی نگاہوں میں بڑی پوزیشن کا حامل ہے۔ تم اپنے کارناموں پر خود ہی پانی پھیر دیتے ہو، تہذیب نے قدرے برہمی سے کہا۔ تمہیں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ گفتگو کس طرح کرنی چاہیے۔ بس یہی تو ایک خامی ہے میڈم،
بڑ نے طویل سانس لے کر کہا، بڑ بیچارہ اس قابل کہاں کہ اس کی ذرا سی بھی خامی برداشت کی جا سکے۔ تم بدتمیزی کی حد تک پہنچ جاتے ہو۔ بات اگر صرف بکواس تک ہو تو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا میڈم، ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار اپنے انداز میں ہی کر سکتا ہے۔ بڑ نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے ہنسی آ گئی اور تہذیب نے منہ بنا کر کہا، تم نے بھی اسے بہت سر چڑھا لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے تہذیب، بڑ زبان کا بھی اتنا برا نہیں ہے، بس کبھی کبھی پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اسے نظر انداز کر دینا ہی دانش مندی ہے۔ میں نے کہا۔ بڑ منہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ خدا کی شان ہے، آج تو وارے نیارے ہو گئے۔ میڈم کے مقابلے پر بڑ کی حمایت ہو رہی ہے۔ مصلحت، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم سے کچھ تفصیلات معلوم کرنی ہیں، اس لیے طرفداری کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہی شب و روز ہوں گے۔ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، ورنہ بڑ کی ایسی قسمت کہاں کہ میڈم کے مقابلے پر زبان بعد میں بھی چلائی جا سکتی ہے۔ بڑ، پہلے یہ بتا دو کہ تم نے ان لوگوں کو کس طرح تاڑ لیا تھا؟ اوہ ہاں، بڑ نے سنبھل کر کہا، میرے سپرد جو کام کیا گیا تھا چیف، اس کے لیے مستعد رہنا بہت ضروری تھا اور میں مستعد تھا۔ میں نے پول کے اطراف واقع جگہوں کا کئی امکانات کے تحت جائزہ لیا۔ ممکن ہے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی، لیکن میں اس لیے بچ گیا کہ ان دونوں پر میری نظر پڑ گئی تھی۔ دونوں افراد کے لباس ایسے تھے کہ اس میں ہلکے قسم کا کچھ فاصلے تک مار کرنے والا اسلحہ بآسانی چھپایا جا سکتا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر ان دونوں کے پیچھے لگ گیا۔ ذرا سی کوشش سے میں یہ اندازہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا کہ ان دونوں کے پاس ہلکی رائفلیں موجود ہیں۔ اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی۔ تمہیں بھی شاید اندازہ ہو کہ ہاروت رابیل تم سے بات کرتے کرتے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر یوں جھک گیا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں اچانک کوئی تکلیف ہو گئی ہو۔ ہاں مجھے یاد ہے بڑ، میں تو واقعی یہی سمجھا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف اچانک ہی اٹھی ہے، لیکن جب دھماکوں کی آواز سنائی دی تو تم ٹھیک سمجھے چیف۔ یہ دراصل ان دونوں کے لیے اشارہ تھا کہ اب وہ تمہیں شوٹ کر دیں۔ جو ہی انہوں نے رائفلیں نکالی، میں نے ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے اور وہ تمہیں نشانہ بنانے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے ہی کوچ کر گئے۔ مجھے ان کی ناگہانی موت پر بہت دکھ ہوا چیف۔ ہاں، اب تم جتنی چاہو بکواس کر سکتے ہو۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ تم نے یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا۔ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا چیف۔ اب کم از کم میڈم یہ نہیں کہہ سکتی کہ کچھ چیزوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ بکواس مت کرو بڑ، ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ صحیح معنوں میں تو کام اب شروع ہوا ہے۔ تہذیب نے کہا، تم مشورہ دو بڑ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہم نے رقم کی ادائیگی کے لیے ہاروت رابیل کو 2 دن کی مہلت دی ہے۔ کیا تم سنجیدہ ہو چیف؟ بڑ نے حیرت سے کہا، کہیں مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ میں بڑی سنجیدگی سے تم سے مشورہ طلب کر رہا ہوں بڑ، اس میں مذاق کا کون سا پہلو ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے چیف۔ میں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ مجھے یہ کہنے کا موقع تو مل جائے گا کہ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب علی یار خان جیسا شخص مجھ سے مشورے کا طالب ہوا تھا۔ میں کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوں بڑ، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اس وقت مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو چیف، بڑ نے بے یقینی سے کہا۔ شاید اس طرح تم میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہرگز نہیں بڑ، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم دیکھو گے کہ تمہارے مشورے کو پوری اہمیت دی جائے گی۔ تب تو چیف پہلی فرصت میں اس ہوٹل کو چھوڑ دو اور قیام کے لیے کوئی نیا ہوٹل دیکھو۔ بڑ نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر نے کہا، ایسا تو صرف اس صورت میں کیا جانا چاہیے جب ہمیں کوئی خطرہ درپیش ہو۔ اپنی طرف سے تو ہم نے ہر ممکن احتیاط برتی ہے۔ بڑ نے کہا، لیکن مقابلے پر جو شخص ہے وہ مجھے بہت خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی طرح وہ سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائے کہ ہم اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے خیال میں ہمیں ہوٹل تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم ایک امکانی خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ میں تمہاری رائے سے پوری طرح متفق ہوں بڑ، میں نے کہا اور بڑ کھل اٹھا۔ شکریہ چیف، اس نے کہا، ایک ذہین آدمی ہی دوسرے ذہین آدمی کی بات سمجھ سکتا ہے۔ ہر کس و ناقص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بس تو پھر ہوٹل کا انتخاب کر لو۔ ہم لوگ وقفے سے اس ہوٹل میں جا کر مقیم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ٹیلی فون ڈائریکٹری درکار ہوگی۔ ظاہر نے کہا، ہوٹلوں کے نام تلاش کرنے ہوں گے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑ نے کہا، یہاں سے آوارہ گردوں کی طرح نکل کھڑے ہوں گے، راستے میں جو بھی مناسب ہوٹل ملے گا اس میں رہ پڑیں گے۔ بڑ کی اس بات سے بھی میں نے اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد پہلے میں اور تہذیب سامان سمیت ہوٹل چھوڑ کر باہر آ گئے۔ پروگرام کے مطابق آدھے گھنٹے بعد بڑ اور ظاہر بھی ہم سے آ ملے اور ہم نئے ٹھکانے کی تلاش میں چل پڑے۔ ہمارا نیا ٹھکانہ بھی ایک نچلے درجے کا ہوٹل ہی ثابت ہوا۔ وہ ہوٹل قدیم طرز کی ایک عمارت میں واقع تھا
اور وہاں زیادہ تر کمرے خالی ہی تھے۔ چند کمرے جو آباد تھے ان کے مکین بھی غریب طبقے کے لوگ تھے۔ ہوٹل کی آبادی کم ہونے کے باعث ہم نے خود کو خاصی حد تک محفوظ تصور کیا تھا۔ کم سے کم لوگوں کی نظروں میں آنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ اس ہوٹل میں رہائش کے بعد ہم زیادہ تر آرام ہی کرتے رہے۔ کام کوئی نہیں تھا، اس لیے آرام کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا۔ نائمہ برق، فواد اور حسن ناصر کی رہائی کے لیے بھی کوئی قدم اٹھانا تھا، لیکن اس سے قبل ہاروت رابیل کا مسئلہ طے ہو جانا ضروری تھا۔ ایک ساتھ دونوں کام شروع کر دینے سے توجہ کسی ایک کام پر بھی مرکوز نہ رہ پاتی اور ممکن تھا کہ دونوں ہی کام ادھورے رہ جاتے۔ 2 دن سکون سے گزر گئے۔ ہاروت رابیل کی دی گئی مہلت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے ایک پبلک فون بوتھ سے ہاروت رابیل کو فون کیا۔ حسب معمول فون اس کی سیکرٹری نے اٹھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہاروت رابیل بیمار ہے اور اگر ان سے گفتگو کرنی ہو تو ان کے مخصوص نمبر پر کی جائے۔ اس نے میرے اصرار پر مجھے ہاروت رابیل کا مخصوص نمبر بتا دیا۔ اس فون پر ہاروت رابیل موجود تھا۔ کون ہے؟ ہاروت رابیل کی نحیف آواز سنائی دی۔ تمہارا بہی خواہ ہاروت رابیل، کیا تمہیں میرے فون کی توقع نہیں تھی؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے ہدایت کر دی تھی کہ تمہارا فون آئے تو تمہیں گھر کا نمبر دے دیا جائے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہاروت رابیل۔ 2 دن گزرنے کے بعد ہی میں تمہیں فون کر رہا ہوں۔ میرے کام کا کیا ہوا؟ تم نے مجھے بہت کم مہلت دی تھی۔ اتنے کم وقت میں کام مکمل ہونا ممکن نہیں تھا۔ تمہیں خوب اندازہ ہوگا کہ کام نہ ہونے کی صورت میں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ سنو، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، صرف 24 گھنٹے۔ ہمیں ذرا جلدی ہے ہاروت رابیل، اس لیے تمہیں مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ تم جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہو۔ ہرگز نہیں، رقم منتقل کی جا چکی ہے، لیکن بیروت کے بینک سے کاغذات موصول نہیں ہو سکے ہیں۔ تمہیں اپنا کوئی آدمی بھیجنا چاہیے تھا ہاروت رابیل۔ از خود اتنی جلدی کاغذات کیسے آ سکتے ہیں؟ 2 دن کی مہلت اتنی کم ہے کہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میرا نمائندہ خود بیروت گیا ہے، لیکن تم نے تو اسے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ 2 دن تو صرف بیروت جا کر واپس آنے کے لیے بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ جب تک میرا آدمی واپس نہیں آ جاتا، میں کاغذات تمہارے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم کوئی سازش کرنے میں مصروف نہیں ہو؟ میں نے سنگ دلی سے کہا۔ 24 گھنٹے میں کون سی سازش کر لوں گا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ صرف تم ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت غور و خوض کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم بہت مضبوط پوزیشن میں ہو۔ بہت دیر میں عقل آئی ہاروت رابیل، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں 24 گھنٹے کی مزید مہلت دے رہا ہوں، لیکن خیال رہے کہ اگر مقررہ مدت میں مجھے کاغذات نہ ملے تو ہمارے درمیان ہونے والا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔